السلام علیکم ایوری ون. تو ہم تاریخ طب کا چیپٹر شروع کرتے ہیں. فن طب کی ابتدا، اوریجن آف میڈیسن. ٹھیک ہے، کہاں سے شروعات ہوئی میڈیسن کی. فن طب کی ابتدائیں یا شروعات کب اور کیسے ہوئی، ایک ایسا سوال ہے جس کا مکمل اور صحیح جواب تاریخ طب میں موجود نہیں. ظاہر سی بات ہے نا کہ کب ہوئی شروعات، کس کو کیا پتا اس ٹائم پہ. لوگ ڈاکیومنٹس میں تو نہیں ہے نا، ویسے سب کو پتا ہے، سب لوگ یوز کرتے تھے. کیونکہ طبی تاریخ کا سلسلہ ماضی یعنی پرانے ماضی کے اس دور سے جا ملتا ہے جس وقت انسان تاریخ سازی سے واقف نہیں تھا. چنانچہ یہ معلومات محفوظ نہ رہ سکی کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سا انسان کس مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا علاج کیسے اور کس نے کیا. ٹھیک ہے، آج اس موضوع سے متعلق جو کچھ معلومات مہیا ہیں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: قیاس، امیجنیشن، عقائد جو ہمارے عقیدہ ہے، یقین ہے، آثور و شواہد، ایویڈنس. قیاس، امیجنیشن. فن طب کی ابتدا سے متعلق قیاس یہ ہے کہ جب دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا ہوگا، یہ صرف سوچتے ہیں، امیجنیشن کرتے ہیں ہم لوگ کہ آغاز ہوا ہوگا تو موت بھی واقع ہوئی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، اگر زندگی ہے تو موت بھی ہے. لیکن فطری طور پر عادت، جیسے ہم لوگ کی عادت کے طور پر ہر جاندار کو زندگی عزیز ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مشاہدے میں آتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی زندگی کی حفاظت یا موت سے بچاؤ کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں، جیسے ان کی چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو اپنے زبان کے تھرو اپنا ان کا ہوتا ہے سب کچھ، مطلب زبان لگا کر ٹھیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ ان کو بھی تھوڑی بہت صلاحیت ہے. مثلا چرندے بد ہضمی کی صورت میں چارہ نہیں کھاتے، جب انہیں ہضم نہیں ہوتا تو چارہ نہیں کھاتے ہیں. چرندے بولے تو پنچھی. کتا اپنے زخم کو چاٹ کر صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہدیہ کے بعد دواؤں کا استعمال اور علاج کے طریقے انسان کے جانوروں سے ہی سیکھے ہیں. زیادہ تر انسان نے علاج کرنا جانور سے ہی دیکھ کے سیکھا ہے. جیسے سانپ کو سونف کے پودے سے آنکھیں رگڑتے دیکھ کر انسان نے جانا کہ سونف آنکھوں کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان نے حقنا کا عمل بگلے سے اور فسد کا عمل گینڈے سے سیکھا ہے. جب جانور اپنی صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور علاج بھی خود ہی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ انسان جو فہم و فراست میں سب سے بدتر ہے کسی زمانے میں اپنی زندگی کی حفاظت اور صحت کی طرف سے انجان رہا ہوگا. مطلب جب جانور کر سکتے ہیں تو انسان تو پھر بھی اتنا سمجھدار ہے، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انسان نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں سیکھے ہوں گے طریقے. لہٰذا قیاس کیا جاتا ہے، یعنی امیجن کیا جاتا ہے کہ فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان کا وجود. یعنی کہ فن طب اور میڈیسن بھی اتنی ہی پرانی ہے جب سے انسان ہے. ٹھیک ہے، جس دن سے انسان پیدا ہوا اس کا یہ شعور ہے کہ زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کا استعمال ضروری ہے. پھر تجربے نے اس کو سکھایا کہ کون سی چیز اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ. جیسے کہ انسان نے میدانوں کے مقابلے میں غاروں میں رہنا پسند کیا. ٹھیک ہے، تاکہ خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے حفاظت ممکن ہو. اسی طرح جب کوئی بیماری، درد، زخم، بخار، الٹی، دست وغیرہ کی صورت میں نمودار ہوئی ہوگی تو فطری تقاضے کے تحت جانے انجانے میں انسان نے اس کے علاج کے تدبیر ضرور کی ہوگی، چاہے آرام کے ذریعے، چاہے کھانا پینا چھوڑ کر، یا کسی جڑی بوٹی یا گھاس پھوس وغیرہ کا استعمال کر کے. چنانچہ یہ اندازہ کافی حد تک درست ہے کہ انسانی وجود کے ساتھ قدرت کی رہنمائی میں فن طب کی ابتدائیں ہوئی. ٹھیک ہے، عقائد. ہمارا یقین، انسان کیسے پیدا ہوا. جس طرح اس سوال کا جواب مختلف مذہبی عقائد کی روشنی میں مختلف ہے، لیکن اب سب کے عقیدہ الگ الگ ہے کہ انسان کیسا آیا، انسان کیسا آیا. سائنٹیفک الگ ہے اور مذہبی طور پہ الگ ہے. مثلا اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جبکہ غیر مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں. یہ مسلمان کا سوچنا ہے، غیر مسلمان ایسا نہیں سوچتے. اسی طرح علم طب کی ابتدا کے بارے میں مختلف مذاہب میں مختلف عقیدے ہیں. کوئی مذہب اس فن کو انبیاء کرام سے منسوب کرتا ہے. جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مناجب اللہ آپ کو کچھ علوم ودیعت کیے گئے جس میں علم طب بھی تھا. عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت
کچھ مسلمان ایسا بھی سوچتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہر قسم کے ذرائع اور فلسفے کی جس میں علم طب بھی شامل ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان کو بذریعہ ہم علم طب کی تعلیم دی گئی تھی۔ طب کی ابتدا کے بارے میں غیر مسلمانوں کے اپنے عقیدے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فن طب کا موجود مانتے ہیں۔ مجوسی آتش پرست اپنے پیغمبر زرتشت انگلش میں زوراسٹر کو فن طب کا بانی قرار دیتے ہیں، اور اہل ہنود اپنے بھگوان پر برہما کو ہر علم و فن کا بانی فاؤنڈر کہتے ہیں۔ بانی بولے تو فاؤنڈر۔ بعض قوموں نے اپنے مذہبی پیشوا کو طبیب کا درجہ دیا۔ قدیم یونانی اپنے مذہبی پیشوا عسقلی بویس اول کو طیب اول کا درجہ دیتے ہیں۔ یونانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عسقلی بیوس کو طب کی تعلیم حضرت ادریس علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یونانی زبان میں ہرمس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عاشور و شواہد، چلو اسے بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ علم طب کی ابتدائی تاریخ یعنی کہ اب اس کے ایویڈنس، اب جو ایویڈنس ہے اس کے بیسس پہ میڈیسن کا اوریجن، سائنس تو ہماری ایویڈنس مانگتی ہے۔ علم طب کی ابتدا تاریخ معلوم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مرض کی ابتدا پر تحقیق کی جاتی، چنانچہ یعنی کہ علاج کے سے پہلے دیکھو کہ سب سے پہلے بیماری کی مطلب کس نے پہچانی، اور عرضی تحقیق سے یعنی تحقیق بولے سچائی سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وجود انسان سے قبل یعنی پہلے مرضی جراثیم موجود تھے، ہم سے پہلے بیکٹیریا تھے، سب کو پتہ ہے۔ سر آرتھر کے ساتھ تحقیق کے مطابق 30,000 سے زیادہ جراثیم کرہ ارض پر موجود تھے۔ ارض بولے تو زمین، اس لیے پتھر کے زمانے اسٹون ایج کے انسان میں جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض ملتے، تبھی تو مطلب پرانے لوگوں میں دیکھو گے تو زیادہ تر ہمارے جراثیم والے ہی بیماریاں ملیں گی۔ ہٹر وبسٹر اپنی تالی جادو یعنی میجک میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں جب انسان نے مرض کو جانا تو وہ سمجھا کہ کوئی خوفناک بلا اسے چپٹ گئی ہے، اس لیے طب کی ابتدا جادو سے ہوئی، اور تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی ہم کہیں کہیں دیکھتے ہیں، ابھی بھی کہیں کہیں جھاڑو، جیسے کسی کے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی کے اگر ماتا مطلب تھوڑے چھوٹے دانے نکل گئے تو لوگ جاتے تھے اسے جھاڑ کے، اس کو وہ آ گیا ہے کچھ تو آ گیا ہے، جھاڑ پھونک ہوتی تھی۔ دنیا ابھی بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، تو وہ اپنی میجک بک میں لکھتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے بلا آ گئی ہے، بری بلا آ گئی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین قوموں کی تاریخ پر تحقیق سے بھی ویبسٹر کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں 3000 BC میں جادو اور سحر کا بہت زور تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ دیکھیں 30,000 تو کیا تھے، جراثیم تھے 30,000 سے زیادہ، اور 3,000 یا کیا بات کر رہے ہیں، زبان ہے پرانے، اور 3000 BC میں جادو اور سحر کا بہت زور تھا، یعنی کہ ٹرینڈنگ تھا۔ لوگ امراض کو بدروحوں کا یعنی گھوسٹ کا سایہ سمجھتے تھے، اور ان کے علاج کے لیے جادو اور دوسرے توہمیات کا سہارا لیتے تھے۔ جب انسان نے محسوس کیا کہ صحت و مرض کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے، تو دیوی دیوتاؤں کا تصور جنما اور ان کو پوجنے کا چلن شروع ہو گیا۔ چنانچہ صحت و مرض کے دیوی دیوتا بھی وجود میں آئے، یعنی کہ یہ مرض ہے تو یہ دیوی ہوگی، یہ مرض ہے تو سب مطلب مرض کے حساب سے دیوی دیوتا الگ کر دی، وجود میں آ گئے، اور ان کے پچاریوں نے طبیب کے فرائض یعنی کہ فرض کی جمع ہوتی ہے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ لیکن علمی و فنی نقطہ نظر سے صحت و مرض کی بحث 500 BC سے شروع ہوئی، جس کا صحرا عظیم یونانی فلسفی بقراط ہپوکریٹس کو اردو میں بولتے ہیں بقراط، ٹھیک ہے، کے سر ہیں۔ فادر آف اناٹمی کون ہے؟ ہپوکریٹ۔ بقراط نے باقاعدہ انسانی بدن کے ساخت و ترکیب، افعال، بولے تو فنکشن و خواص اور صحت و مرض سے متعلق نظریات قائم کیے، اور علم طب کو بحیثیت ایک فن کا درجہ دیا۔ اسی لیے بقراط کو ابو الطب، فادر آف میڈیسن کے قلب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی شروعات کی تھی، اس لیے ان کو فادر آف میڈیسن بولتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ فن طب کی اولین مراکز۔ شکریہ۔